جی ناصر خان صاحب, ناصر شاہ صاحب جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی شاہ کیا صاحب. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی آ رہی ہے. بولیے شاہ جی بولیے. جناب علی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو ہے بہت زیادہ دلی طور پر جو ہے وہ سراہنا چاہوں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کر رہے ہیں, اس سے ایک بڑا خاموش انقلاب آ رہا ہے. آپ یقین کیجئے, آپ وہاں جہاں کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں, مجھے نہیں معلوم کون کہاں بیٹھا ہے, لیکن میں جس جگہ بیٹھا ہوں اسے آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام کا قلعہ ہے, پاکستان کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. جی جی جی. تو یہاں پر جو ذہنی انقلاب آ رہا ہے اور اتنی تیزی سے آ رہا ہے, اس کو میں بڑی گہرائی کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں. آپ یقین کیجیے, مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا آپ کو سنتے ہوئے. عبدالحمید صاحب ہمارے شاہ جی جو فرما رہے ہیں ان کے الفاظ پر ذرا غور کیجیے. یہ شاہ جی فرما رہے ہیں کہ خاموش انقلاب آ رہا ہے, سائلنٹ ریولوشن, جی سائلنٹ ریولوشن. اور ہم اصل میں ہم باخدا میں یہی چاہتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں, باخدا میں سچ کہہ رہا ہوں, آپ بالکل یقین صحیح کیجیے. بات ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں, میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں. سائلنٹ ریولوشن کہیں گے, خاموش انقلاب. عام طور پر دنیا میں انقلابات خون کے ذریعے سے آئے ہیں, اور ہم ایک منفرد ایک یونیک کام کر رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں کہ انقلاب, ذہنی انقلاب اس طرح سے بھی لایا جا سکتا ہے جو ہم لا رہے ہیں. جی جو ہم لا رہے ہیں یہ ہے ذہن کا انقلاب. یہ ہے خاموش طریقے سے ذہنوں پر حکومت کرنا, ذہنوں کو بدلنا, ان کے ذہن کے دھارے کو جو ہے بدل دینا. یہ ہم کر رہے ہیں, اور یقیناً اس میں کامیابی بھی ہمیں ہو رہی ہے, اور ہم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ انقلاب آ رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں شاہ جی, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی بولیے. جی آپ نے سر جی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں ایک تو دو قسم کی گھٹن یہاں بہت زیادہ ہے. ایک تو مذہبی گھٹن ہے, اور دوسرے ایک جنسی گھٹن ہے. اور جنسی گھٹن جو ہے اس کا سبب بھی مذہب ہی ہے, جہاں جی تک جی میں جی سمجھ سکتا ہوں. بالکل صحیح بات. جنسی کیونکہ گھٹن کا سبب بھی مذہب ہے, بالکل صحیح بات ہے, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ہاں, کیونکہ بالکل ایسی صحیح فرما رہے خواہ مخواہ کی الٹی سیدھے قدغن لگا رکھی ہیں لوگوں کے اوپر, ہیں. جن کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے اس اسلام کے قلعے میں, اس معاشرے میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے, بالخصوص اس معاملے میں ہی نہیں, مذہب کے معاملے میں اور اخلاقیات کے اندر بھی اس قدر پستی میں چلا گیا ہے پاکستانی معاشرہ کہ میں آپ کو اس کو بیان کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. پہلے لاہور کی ہیرا منڈی میں ایک سائڈ پر ایک کونے میں ایک چکلا کھلا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ آپ کے دہلی میں کوئی جگہ ہے مشہور, وہاں بھی کوئی ایسی جگہ ہے میرے خیال میں. جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ہندوستان پاکستان کے, وہاں کوئی نہ کوئی ایک سمبل ضرور ہوتا ہے. جیسے یہاں ہیرا منڈی لاہور میں, ٹھیک ہے نا, تو جہاں کنجریاں رنڈیاں ہوتی ہیں, تو وہ تھا. لیکن یہ ضیاء الحق صاحب نے آنے کے بعد نظام مصطفیٰ کا جو راگ الاپا اور قوم کا بیڑا غرق کیا, پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ اس کی 80 کی اور 70 کی دہائی میں جو ہے وہ جا رہا تھا, اپنی صحیح منزل کی طرف جا رہا تھا. کچھ صحیح لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی باغ ڈور, اور آپ کو تو اندازہ ہوگا سارا, میرے خیال میں آپ سمجھتے ہوگے, سیاست پر جی نگاہ جی ہوگی جی آپ کی. بدلنے جا رہے تھے حالات پاکستان کے, سیکولر ہونے جا رہا تھا, اچھا خاصا ہو بھی چکا تھا. ان صاحب نے آتے ہی جو ہے تو بساط لپیٹ دی ملک کی, اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے زور زبر کر کے نظام مصطفیٰ لاؤں گا, یہ لاؤں گا, شرابیوں کو کوڑے مار رہے روڈوں پر جناب, ٹھیک ہے نا, اور انصاف کے بہانے سے جو ہے اپنے مطلب 11 سال انہوں نے آرام سے سکون سے کر لیا. ہاں چلا, اس دوران آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے ڈبل پالیٹکس کر کے جو عالمگیری طاقتیں ہیں بالخصوص امریکہ وغیرہ, ان سے جو ہے مالی مفاد بھی حاصل کیا بہت زیادہ. اور وہ مذہب کا راگ انہوں نے ایسا لاپا کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر آ گئے, اس جال میں آ گئے. اور اس کے بعد ہی جو ہے نا یہ تنظیمیں اور یہ چیزیں جو ہیں لشکر طیبہ اور دوسری جیش محمد اور دوسری دیگر جو تنظیمیں ہیں, یہ اندر ہی اندر پنپنا شروع ہوئی.
لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم تو بات کچھ اور کر رہے تھے، چلی جائے گی بات کہیں اور، ٹھیک ہے، کہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت اب مذہب کی، اسلام کی، قرآن کی. تو پتہ ہے کیا، مجھے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا آپ کو سنتے ہوئے، کم و بیش کوئی 3-4 ماہ ہوئے صرف ابھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اس 3-4 ماہ کے اندر ہی آگے پیچھے لوٹ پھیر کر میں نے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریمز آپ کی جو ہے وہ نکال کے چھانٹ کے اس میں سے سن. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز اپنی جگہ ہے، عقیدہ عقائد سب ٹھیک ہے، لیکن جب شعور کے منزل کو انسان پہنچتا ہے تو میرے خیال میں اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے، بلکہ فرض ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی سیلف اویئرنیس جو ہے اس کی طرف جائے. اگر وہ پھر بھی نہیں جاتا ہے اور انہیں عقائد میں الجھا رہتا ہے. جی جی شاہ جی، آپ کی آواز چلی گئی. بڑی عمدہ باتیں آپ کر رہے تھے، بہت اچھا لگا.